موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قال ابن شوزبوات الخراساني نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عطا الخراسانی فرماتے تھے کہ یہ آیت مبارک جو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں اتری ہے۔ اصل میں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ قرآن مقدس کی کوئی آیت اگر کسی خاص انسان یا خاص واقعے کے بارے میں اتری ہو لیکن اس کا حکم جو ہے وہ پھر عام ہوتا ہے، اس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ عبرت جو ہے اس لفظ کے عموم سے پکڑی جاتی ہے، اس خاص سبب سے نہیں پکڑی جاتی۔ اسی لیے علماء کرام یاد رکھیں کہ تفسیر قرآن کے بارے میں اتنا سخت حکم ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فاصاب، ایک آدمی اگر اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے چاہے صحیح بھی کر بیٹھے پھر بھی غلط ہے کہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ اسی لیے آج علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے نئے پڑھے لکھے لوگوں کی اس بات پہ مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں۔ ان کو کوئی تعصب نہیں ہوتا کہ کوئی پروفیسر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، لیکن علوم قرآن سے جو اس کا ذریعہ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی تفسیر قابل اعتبار نہیں۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے یاد رکھیں سب سے پہلے تو لغت عربیہ پر عبور ہونا چاہیے۔ اگر اس کو عربی زبان پر، لغت پر، قواعد پر عبور نہیں ہے اس کو تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح دو کہ جتنے علوم ہیں قواعد یعنی صرف ہے، نحو ہے، جب تک ان علوم پر اس کو پورا عبور نہ ہو اس کو بھی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ تو فرق ہی نہیں کر سکے گا کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا مفعول بہ ہے، مفعول معہ ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے، یا یہ مصدر ہے، یا یہ اسم فاعل ہے، یا یہ معلوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو تفسیر کیسے کرے؟ اس لیے وہ فرماتی ہیں اس کو بھی تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اسباب نزول کا علم نہ ہو کہ بھی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی،
اس کو کہتے ہیں اسباب نزول یا شان نزول، تو اس کو بھی تفسیر بیان کرنے کا حق نہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس میں جو احکام ناسخ و منسوخ ہیں، جب ان کی بھی خبر نہ ہو تو اس کو تفسیر کرنے کا حق نہیں۔ اسی طریقے سے تفسیر القرآن بالقرآن پر، تفسیر القرآن باقوال المأثورۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پر بھی پورا علم نہیں تو اس کو بھی تفسیر کرنے کا حق نہیں۔ تو یہی بڑی مشکل ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ میرا بھائی علم ہے، لیکن اس کو باقاعدہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہوگا۔ اب کوئی آدمی قانون کی کتاب پڑھ کے وکیل نہیں بن جائے گا، کوئی آدمی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، کوئی آدمی انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بن جائے گا، جب تک کہ وہ پراپر انجینئرنگ کالج سے، میڈیکل کالج سے، لا کالج سے ڈگری لی ہو، پھر بھی کسی کا جونیئر بن کے پریکٹس کی ہو، پھر جا کے اس کو شدھ بدھ پیدا ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 اس کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب یعنی نعوذ باللہ جو چاہے بس زبان جانتا ہے اور جو چاہے ترجمہ کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اسباب نزول جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، لیکن حکم عام ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت مبارک اتری ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق، لیکن یہ حکم قیامت تک عام ہے کہ جو بھی اللہ کی حاضری سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقیہ عن نبی بکر بن ابی مریم النتیۃ بن قیس فی قولہ تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان نزلت فی الذی قال احرقونی بالنار لعلی اضل اللہ قاتاب یوما ولیلۃ بعد ان تکلم بہذا فقبل اللہ منہ وادخلہ الجنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی عطیہ ابن قیس فرماتی ہیں یہ آیت مبارک اس بندے کے بارے میں نازل ہوئی جس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے تاکہ میں گم ہو جاؤں، شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دیں، لیکن اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ تاب یومن ولیلتن، اس نے توبہ کی اللہ کے دربار میں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے اس کو موت دی۔ فقبل منہ ادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کی توبہ کو وہ قبول فرما لیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی آتا ہے روایات متقدمہ سے کہ ایک آدمی کا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اولاد کو بلایا اور کہا دیکھو میں بڑا گناہگار ہوں اور مجھے اللہ کے دربار میں پیشی سے بڑا ڈر آتا ہے، میں کس کس بات کا جواب دوں، لہذا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیں، جلا دینے کے بعد وہ جو میری راکھ بنے گی نا اس راکھ کو اکٹھا کر لیں، کچھ راکھ جو ہے وہ دریاؤں میں ڈال دینا اور کچھ راکھ جو ہے جب ہوا تیز آندھی چل رہی ہو اس میں اڑا دینا، تاکہ اس طرح میں فنا ہو جاؤں گا تو شاید اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے اسی پہ عمل کیا، اس کو جلا دیا، راکھ بنائی، دریاؤں میں ڈالی، ہواؤں میں اڑائی، کھیتوں میں ڈالی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زندہ کرو، حکم ہوا، ساری مٹی بھی اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی، کھڑا ہو گئی۔ اللہ فرمائے کہ ہاں میرے بندے کیوں کیا ایسی بات؟ میں نے تو حکم نہیں دیا کہ مرنے کے بعد مردوں کو جلایا جائے۔ یا اللہ میں نے ڈر سے کیا، آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ خدا کی دربار میں کس کس گناہ کا جواب دوں گا، تیرے ڈر سے میں نے کیا۔ اللہ فرمائے کہ جاؤ میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ یہ آج کل جو ہندو لوگ ہیں نا یہ بھی مردے جلاتے ہیں،
ان کے دماغ میں بھی یہی بات ہے کہ جب ہم مردے کو جلا دیتے ہیں تو بس وہ عذاب سے بچ گیا، وہ راکھ ہو گیا، راکھ کو ہم نے گنگا میں بہا دیا، کچھ ہواؤں میں اڑا دیا، کچھ کھیتوں میں اڑا دیا، تو بس وہ بچ گیا۔ تو حالانکہ یہ بات غلط ہے، کوئی بھی اللہ کے عتاب سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ راکھ بن جائے، چاہے وہ مٹی بن جائے، چاہے اس کو آگ جلا ڈالے، چاہے وہ سمندروں میں غرق ہو جائے، چاہے سمندر کے جانور کھا جائے اور سینکڑوں جانوروں کی غذا بن جائے، اللہ سب کو زندہ کریں گے اور سب کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے فرماتی ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں اتری ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ كما قاله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے اور راجح بات یہ ہے جو حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے کہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے، جو بھی اللہ کی پیشی سے ڈرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ڈرنے والے کا معنی یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا یا اللہ میں آپ سے بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں، ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے حکم پر چلے اور گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، حرام سے بچے، کیونکہ اس کو ہر جگہ ڈر ہے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اس لیے یہ معنی ہوتا ہے متقین، اتقاء، اتقوا اللہ۔ جہاں جہاں بھی قرآن شریف میں لفظ ہے تو ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی آدمی کہتا رہے، معنی یہ ہے ڈرنے کا کہ اگر دیکھیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس مشکل میں آ گئے، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن غور کریں تو کتنا مشکل ہے کہ ایک آدمی ہے خریدا ہوا ہے، غلام ہے۔ اب غلام کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہوتا نا، مالک جو چاہے کرے۔ غلام ہیں اور پھر اس عزیز کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن جب امراۃ العزیز کی نیت میں خرابی پیدا ہو گئی اور اس نے ایسا انتظام کیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوں تو پیچھے کنیزیں دروازہ بند کر دیں۔ اب شاہی محل تھا، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، 7 دروازے گزرنے کے بعد وہ جو اس کا کمرہ خاص تھا اس میں حضرت یوسف پہنچے کہ بھئی امراۃ العزیز بلا رہی ہو، جا رہے۔ جب وہاں پہنچے اور دروازے سارے بند ہو گئے تو اب امراۃ العزیز نے بالکل کھل کے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام سے کہ میں آپ کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو چکی ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سارا انتظام میں نے اس لیے کیا ہے آپ کسی سے نہ ڈریں، اب میری خواہش پوری کریں۔ تو یہ ڈرنا ہے اللہ سے۔ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہوں؟ اللہ کی پناہ میں گناہ کروں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ نہیں سوجی بھی میں کیا کروں، بس دوڑے کے دروازے کھول لوں گا۔ اللہ نے انتظام فرما دیا، بس دروازے کو ہاتھ لگتا تو کھل جاتا، ہاتھ لگتا تو کھل جاتا۔ تو یہ ہے ڈرنا کہ موقع ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، حسن خود دیوانہ ہے لیکن کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے نہیں معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث زمان ہیں جو اس مقام پہ پہنچے کہ جن کا لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کی جوانی تھی اور جوانی میں انہوں نے کسی لڑکی کے عشق میں، محبت میں جاتے تھے، ملتے تھے، اس سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رات کو آ کر میرے گھر کی دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جانا، جب میرے گھر والے سو جائیں گے تو میں ڈیلا پھینکوں گی
تو جب میں پھینکوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی تم آ سکتے ہو، اور اگر میں نہ پھینکوں اس کا مطلب ہے کہ موقع نہیں ہے۔ تو وہ وہاں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی بھی تڑپ رہی ہے، گھر والے سوئیں نیند کریں تو میں اٹھوں۔ ساتھ بالکل ادھر اس کی دیوار ہے، ادھر ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس مسجد میں ایک اللہ کا بندہ تہجد کے لیے کھڑا۔ اس نے جب یہ آیت تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ سے ڈر کے جھک جائیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو بس اس نے فوراً کہا آن الوقت، بس آ گیا ڈرنے کا وقت، اور سب کو چھوڑا، وضو کیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، اور اس اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ توبہ کی، کہا بس اب گھڑی اللہ کے ڈر کی آ گئی، اب آج کے بعد گناہ نہیں ہو۔ پھر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے بادشاہ بنے۔ تو اصل ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ حرام سے ڈر جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، غیبت ہے، گلہ ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، حرام کاری ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، بچ جاؤ۔ کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب میرا گناہ اللہ کے آگے چھپ ہی نہیں سکتا تو پھر آدمی جرت کرے۔ اس لیے بعض متاخرین نے فرمایا کہ دیکھو آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک سپاہی سے اور ایک چپراسی سے، ایک گھر کے ملازم سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خدا سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے کہا دیکھو تم اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر رہے ہو، کوئی سپاہی آ جاؤ فوراً ڈر گئے، گھر کا ملازم آ جائے جلدی کرو دیکھ نہ لے گا، گھر کے ملازم سے ڈر رہے ہو جو سب دیکھ رہا ہے اس سے کوئی ڈر نہیں۔ تو ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس زبانی کلامی دعوے کرتے رہو۔ اب فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام ربه سے کیا مراد ہے؟ بین یدی اللہ عز وجل یوم القیامت، جب قیامت والے دن اللہ کی دربار میں حاضری ہوگی، یوم یقوم الناس رب العالمین وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہش، اپنے نفس کو مار دیا، اپنے نفس کی خواہش کو مٹا دیا ہے۔ وَلَمْ يُطِعْ وَلَا آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کبھی نفس کی پیروی نہیں کی، کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ وَعَلِمَ أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور یقین ہو گیا کہ میرے لیے سب سے بہتر مقام عالم آخرت ہے جو ہمیشہ ہوگا۔ فَأَدَّىٰ فَرَائِضَ اللَّهِ، اللہ کے فرائض پورے پورے ادا کرتا ہے۔ وَاجْتَنَبَ مَحَارِمَهُ، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے بچتا ہے۔ فَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو دو باغ عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو تو ڈرنے کا معنی کیا ہوا، جو مفسر نے بتلا دیا کہ جو آدمی اللہ کے فرائض پورے کرے، اللہ کے محارم سے بچے، حرام سے بچے، احکام کی پوری پوری اطاعت کرے، اس بندے کو اللہ یہ بدلہ دیں گے۔ اسی طرح کما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد الأمي قال حدثنا ابو عمران الجوني نبی بکر عبد اللہ بن قیس ان ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود حدیث عبد العزیز به۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کیا نبی بکر ابن عبداللہ ابن قیس عن ابیہ، یعنی عن قیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان، اللہ دو جنتیں اس کو دیں گے جو چاندی سے بنی ہوں گی، اور ان کے اندر جو بھی برتن ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں سب چاندی کی، پلنگ ہیں، دیواریں ہیں، برتن ہیں، کٹلری ہے، کراکری ہے، سب چاندی کی۔ وجنتان من ذهب،
اور 2 جنتیں اللہ اس کو دیں گے، سونے کی بنی ہوں گی، اور اس کے برتن اور جو چیزیں ہیں وہ سب سونے میں ہوں گی۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ یا شافی یا سلام اشفی ووا بین القوم وبینہم ينظروا الى ربهم عز وجل۔ ان کو پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن الا رداء الکبریاء علی وجہہ، لیکن رداء کبریا جو ہے اس کا حجاب ہوگا۔ فی جنت عدن، یہ جنت عدن میں ہوگا۔ وأخرجه بقية من الجماع إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به قال حماد بن سلمة عن ثابت النبي بكر بن موسى نبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله ومن دونهما جنتان، جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين۔ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن شاید یہ بھی حدیث مرفوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جو آدمی اپنے رب کی حاضری سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جنتان من ذہب، سونے کی 2 باغ جو ہیں 2 جنتیں یہ مقربین کے لیے ہوں گی، اور من ورق، ورق کہتے ہیں چاندی، اور چاندی کی 2 جنتیں بنی ہوئی جو ہیں وہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی۔ قال ابن جریر حدثنا زکریا بن یحییٰ بن ابان المقری قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار قال اخبرني ابو الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنا وإن سرق فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنا وإن سرق قال ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وإن زنا وإن سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإن رغم أنف أبي الدرداء۔ رواه النسائي بن محمد بن حرملة به، ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن اسماعیل عن الجریری۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ایک دن یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی پیشی سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ میں نے کہا حضور چاہے اس نے زنا بھی کیا چوری بھی کی ہو، آپ نے پھر یہی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، چاہے زنا بھی کیا چوری بھی کی، آپ نے پھر یہی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا رَغِمَنْ فَأَبِي الدَّرْدَاء، ابی الدرداء چاہے تیرا ناک مٹی میں مل جائے اللہ اس کو جنتیں 2 عطا فرمائیں گے۔ تو بات سمجھیں اصل میں کہ صحابی کو شبہ ہوا، جیسے کہ ایک دوسری حدیث مبارک بھی موجود ہے جس میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن سمجھا کرو اختصار ہوتا ہے، مثلا یہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، ساری زندگی آدمی حضور پر ایمان نہ لائے جنت تھوڑی ملے گی۔ منع ہوتا ہے ایک جز کا ذکر کر دیا دوسری جز معلوم ہے کہ من قال لا الہ الا
الا اللہ یعنی محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابی ہریرہ نے سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چاہے اس نے زنا بھی کیے ہوں چوری بھی کیا، آپ نے فرمایا چاہے زنا بھی کیے ہوں چوری بھی کی۔ تو بات سمجھیں، اصل معنی یہ ہے کہ جنت کا تعلق جو ہے وہ ہے عقیدے سے، کہ جو بندہ اللہ پر کامل ایمان ہے، موحد ہے، سرکار دو عالم کی رسالت پہ، نبوت پہ، اللہ کی کتاب پہ، ملائکہ پہ، قیامت پہ، میزان پہ، عدل پہ، صراط، سب ایمان ہے لیکن بندہ ہے گناہگار، تو یہ نہیں ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ جیسے بات فرق ضالہ معتزلہ کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں وہ ضرور جائے گا، باقی جو اس نے گناہ کیے ہیں اب ان کے احوال ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ نے 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دیا، اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی سزا دے دیں گے کہ بھئی اس کو 10 سال جہنم اس کے بعد جنت، لیکن وہ جنت میں جائے گا ضرور، معنی یہ ہے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ جب اس کے دماغ میں اپنے رب کی حاضری کا خوف ہے تو گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ تو ہوتا تب ہے جب انسان کے دماغ سے خوف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، لوگ شرابیں پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، کیوں؟ دماغ معروف ہو گیا، ہر چیز بھول گیا، پھر جدھر طبیعت لگی اسی میں لگا۔ تو اگر اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے وہ کیسے گناہ کر سکتا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک بہت بڑی خوبصورت جمیل حسین عورت جو تھی وہ طوائف تھی اور بازار میں آئی تو دنیا ٹوٹ پڑی اور پاگل ہو گئی۔ اور وہ اپنا ایک تخت اس نے بچھایا ہوا تھا اور شام کو وہ میک اپ سنگار کر کے تخت پہ بیٹھ جاتی تھی اور لوگ آتے تھے، لیکن اس کا بھی اپنا ایک مزاج تھا کہ وہ جس بندے کو خود پسند کرتی تھی پھر اس کے ساتھ رات طے کر لیتی۔ ایک بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ان کو بھی شہرت پہنچی، شیطان نے اکسایا، انہوں نے بھی پیسے لیے اور تیار ہو کے بازار میں چلے گئے بری نیت سے۔ کیوں؟ انسان ہے نا، انسان چاہے عابد ہو یا عالم ہو گیا، بڑے بڑے لوگ بھٹک جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہاں گئے تو اللہ نے ان کو جمال دیا تھا، خوبصورت آدمی، پر جس کی زندگی عبادت میں گزری ہو، جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ تو اس عورت نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ جی آپ آ جائیں، باقی کو کہا بھی دروازہ بند کر۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میری ایک رات کی قیمت جو ہے وہ 20 دینار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ تو آپ نے 20 دینار دیے، اس نے کہا بس چلیں اندر میرے کمرے میں چلیں۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو کانپنے لگا۔ وہ عورت آئی، اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ میری ملاقات کے لیے اور میرے وصل کے لیے تو لوگ مہینوں نمبر پہ انتظار کرتے ہیں، پھر بھی میری مرضی آتی ہے تو میں بلاتی ہوں۔ آپ کو میں نے پہلی دفعہ ہی بلا لیا اور آپ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ مجھے پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا بس پیسے تم اپنے پاس رکھو اور مجھے اجازت دے دو، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے
اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہی آیت ان کی زبان پہ تھی اور سجدے میں جان نکل گئی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اللہ کا ڈر مانا یہ ہوتا ہے کہ جب ڈر ہوگا تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ پھر گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو نہ علم ہوتا ہے، نہ عقل ہوتی ہے اور نہ خوف ہوتا. اگر وہ جانتا ہو کہ زنا کی سزا قیامت میں کیا ہے، اگر وہ جانتا ہو کہ سود خور کی سزا کیا ہے، اگر وہ جانتا ہو کہ جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے، کون جرأت کرے؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ زنا کرے چوری کرے، زنا کرے چوری کرے. معنی یہ ہے کہ جب ڈر گیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. جب سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ اس کو انعام دیں گے. اس کا بندہ ہے، غلطیاں ہو گئیں، اللہ کے دروازے پہ آ گیا، معافی مانگ لی. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو باقی نے بھی روایت کی ہے، وروان انه قال ان من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. انہوں نے فرمایا دیکھیں نا، وہی ترجمہ آ گیا کہ جس کو اپنے اللہ کی حاضری کا ڈر ہے وہ زنا کرتا ہی نہیں اور چوری کرتا ہی نہیں. وهذه الآية عامة في الإنس والجن فمن الدلالة إلى أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عام ہے، ہر انس و جن کو شامل ہے، اور یہ دلیل ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اگر وہ ایمان پہ، اللہ سے ڈرنے پہ ان کو موت آئی تو اللہ ان کو بھی جنتیں عطا فرمائیں گے. فلمن ولهذا امتن الله تعالی علی الثقلین بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم نعت هاتین الجنتین. اب اللہ ان جنتوں کی صفت بیان فرماتے ہیں وہ کیسی جنتیں ہوں گی. فقال ذواتا افنان یغصان نذرا حسنۃ من کل ثمرۃ نضیجۃ فائقہ. اس کی بہت بڑے ان باغوں میں ان کے درختوں کی بڑی بڑی خوبصورت ٹہنیاں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور ہر قسم کے تر و تازہ پھل اس کے اوپر ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال تعالى الخراساني وجماعت ان الافنان اغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وہ فرماتے ہیں افنان کا معنی یہ ہے کہ درختوں کی ٹہنیاں جو ایک دوسرے کو چھو رہی ہوں گی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن النعمان سمعت اکرمہ یقول ذوات افنان یقول الاغصان الحیتان. انہوں نے فرمایا ذوات افنان کا معنی یہ ہے کہ ان درختوں کی ٹہنیوں کے سائے جو ہیں وہ دیواروں پہ ہوں گے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے ما حاج شوقک من حطیر حمامۃ تدعو علی فن الغصون حماما تدعو با فرخین صادفتاویا ذا مخلبین من الصقور کتاما. کہ وہ بھی اپنے کنارے ایک ٹہنی پہ بیٹھی ہے اور پکارتی ہے، یعنی حمامہ جو ہے کبوتری جو ہے اپنے کبوتر کو پکار رہی ہے. وحقل بغوی مجاہد وکرم ضحاک القلبی انہ الغصن المستقیم. وہ فرماتے ہیں ذواتا افنان. افنان کا معنی یہ ہے کہ ان کی ٹہنیاں سیدھی ہوں گی. وحدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا عطاء بن الصائب ان سعید بن جبیر بن عباس ذواتا افنان ذواتا الوان. انہوں نے کہا افنان کا معنی مختلف قسم کے درخت ہوں گے ان جنتوں میں. قال بروار سعید بن مسعود حسین نصر بن عربی اسلام ذلك ومعنى هذا القول فيهما فنون من الملاذ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان باغوں میں، ان جنت کے باغوں میں کئی چیزیں ہوں گی جس سے مومن لذت حاصل فرمائیں گے. واختارہ ابن جریر وقال اتا كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وہ فرماتی ہیں کہ ہر ٹہنی پہ مختلف قسم کے پھل لگے ہوں گے. وقال ربی بن ذوات افنان واسعة الفناء.
وہ کہتی ہیں ذوات افنان کا معنی ہے کہ یعنی بہت بڑے جگہ کو گھیرنے والی. وکل هذه الاقوال صحیحۃ ولا منافات بینہما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے کے سارے قول درست ہیں کہ وہ ٹہنیاں بھی ہوں گی، وہ بڑی خوبصورت بھی ہوں گی، ہر ٹہنی پہ مختلف قسم کے اللہ کی نعمتوں کے پھل بھی ہوں گے. واللہ اعلم. وقال قتادہ ذوات افنان یعنی بسعتها وفضلها ومزیتها على ما سواها، یعنی وہ ذوات افنان کا معنی کہ ان کی وسعت، ان کی فضیلت اور ان کی مزیہ جو ہے اس کا کوئی اور دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکے گی. وقال محمد بن اسحاق یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نبی اسماء بنت ابی بکر قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سدرۃ المنتہی. بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. وہ فرماتی ہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لیلۃ المعراج جب میں سدرۃ المنتہی پہ پہنچا، سدرہ بیری کا درخت، منتہا کیوں کہتے ہیں؟ جو نیچے سے اعمال جاتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، اور جو اوپر سے حکم آتے ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہی. فقال يسير في ظل الفرن منها الراكب 100 سنہ. حضور نے فرمایا کہ وہ سدرۃ المنتہی کی جو شاخیں ہیں اس کے سائے کے اندر ایک سوار جو ہے وہ 100 سال تک چل سکتا ہے. او قال يسير في ظل الفرن منها 100 راكب، اور سایہ اتنا چوڑا ہوگا کہ 100 سوار جو ہے وہ چل سکتا ہے. فیا فراش الذهب کا نثرها الکلال، اور اس کے اوپر جو تتلیاں ہیں وہ سونے کی ہوں گی، اور ایسی ہوں گی جیسے کلال حجر، ایک بستی ہے اس کے مٹکے بڑے مشہور تھے بڑی بڑی. ورواه الترمذی من حدیث بکر به وقال حماد بن سلمة ثابت النبی بکر نبی موسیٰ نبی قال حماد ولا اعلمه الا قذفه في قول تعالى وقال بي جنتان وفي قوله من دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لاصحاب اليمين فيهما عينان تجريان اے تسرحان لسقي تلك الاشجار الاغصان فتثمر من جميع الالوان. پھر ان کے اندر 2 نہریں جاری ہوں گی جن سے ان باغوں کو پانی ملتا ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا فیہما فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا. قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی احداہما یقال لها تسنیم، ایک نہر کا نام تسنیم ہوگا اور دوسری کا نام سلسبیل ہوگا. وقال عطیہ احداہما من ماء غیر آسن، ایک نہر پانی سے ہوگی، والاخری من خمر لذت للشاربین، اور ایک نہر جو ہے وہ جنت کی شراب سے ہوگی. فلہذا قال بعد هذا فيهما من كل فاكهة زوجان اي من جميع انواع الثمار مما يعلمون خيرا مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے جن کو تم جانتے ہو اور نہیں بھی جانتے ہو، اور ایسے بھی پھل ہوں گے جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابراہیم الحکم بن ابا نبی بن باس ما فی الدنیا ثمرۃ حلوۃ ولا مر وہی جنت حتی الحنظل. آپ نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے پھل ہیں سب چیز جو ہے جنت میں ہوگی. قال ابن عباس فی الدنیا ما فی الارض الا الاسماء ان بین ذلک بونا عظیما وفرقا بین بالتفاضل. اب فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہ وہ نعمتیں جو دنیا میں ہیں جنت میں ہوں گی، یعنی یہاں آم ہے تو وہاں آم ہوگا، انگور ہے تو انگور ہوگا. لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا نام تو ایک ہوگا لیکن ان کے درمیان میں فرق جو ہے وہ آسمان اور زمین کا فرق ہوگا. کہاں جنت کا انگور اور کہاں جنت کے باغ اور کہاں جنت کی نعمتیں. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے ہیں جی کہ
سید احمد رفاہی، میرا بھائی پہلے تو کوئی معلومات بھی صحیح کیا کرو، رفاہی تو کوئی لفظ نہیں، رفاعی ہے۔ تو ایک آدمی کو میں پھر کہتے ہیں میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن مانا یہ ہے کہ جب تمہاری علم کی استعداد یہ ہے تو ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ سوال تو وہ پوچھے نا کہ استعداد بھی تو ہو نا پھر سمجھنے کی۔ کہ سید احمد رفاہی کا جو واقعہ ہے مدینہ منورہ میں کہ حضور پاک نے ان سے ہاتھ ملائے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تاریخی بات ہے۔ یہ تواریخ کے قصے ہیں، اللہ اعلم، اور اکثر علماء فرماتے ہیں ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بہرحال میرا بھائی یاد رکھو کہ اصل اصول جو ہے نا وہ قرآن و حدیث ہے۔ اب دیکھیں کہ مردوں میں سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور عورتوں میں سے بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ، ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بھی کوئی زیادہ شان والا یا حضور کے قریب تھا کوئی؟ اگر ان کو حضور نے ہاتھ نہیں ملایا، کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ کوئی صحابی کہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آ گئے، جنگ جبل ہو گئی، بی بی عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں ٹکرا گئیں، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ کسی نے جرت نہیں کی کہ کہے کہ چلو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کسی نے جرت نہیں کی۔ ہاں انبیاء حیات ہیں، ان کی حیات برحق ہے، انبیاء اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور حدیث ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی فی قبری، کہ نماز کھڑے ہو کے قبر میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو سرکار دو عالم کے پیچھے مقتدی بنا کے مسجد اقصی میں نماز میں کھڑا کر دیا، اور قرآن میں بھی کہہ دیا کہ میرا مدنی حضرت موسیٰ کے لقاء میں کوئی شبہ نہ کرنا، حقیقی ملاقات ہوگی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ۔ لیکن جتنا قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، بس اسی حدود میں رہیں، آگے نہ بڑھیں، اپنی طرف سے جوڑ نہ لگائیں۔ اگر اپنی طرف سے بھی چونکہ زندہ ہیں تو پھر زندہ کو، اور انبیاء کا جسد مبارک بھی محفوظ ہے اور آپ زندہ بھی ہیں، اس لیے لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا انبیاء کو تو ان کی بیویاں بھی قبر میں جا کے ملتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں تو ادب کا یہ عالم تھا اور ادب کا یہ احساس تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضور میرے حجرے میں دفن تھے میں چلی جاتی تھی اندر، اور جب حضرت ابو بکر دفن ہوئے پھر بھی میں چلی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں نے جانا بند کر دیا کہ اب تو ایک اجنبی اندر آ گیا۔ وہاں تو یہ ادب ہے۔ تو ایسے واقعات دیکھیں نا، بعض اوقات بڑے بڑے صوفیاء کے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیس، کہ صوفی حضرات کی کلام جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتی، وہ اپنے عشق میں ہوتے ہیں مگن۔ ہم دیکھو نا مجنوں کو ہر جگہ لیلا نظر آتی تھی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اس کے لیے لیلا لیلا تھی۔ کتا آ رہا ہے، کتے کو اٹھا کے چوم رہا ہے، نے کہا پاگل کیا کر رہے ہو؟ نے کہا یار یہ لیلا کی گلی سے آیا ہے نا، آیا تو ہے نا ادھر سے، کتا ہے تو کیا ہو گیا؟ ماں باپ پکڑ کے اسی کعبہ شریف میں لے آئے، یہ طائف کے رہنے والے تھے نا،
لیلا بھی ادھر کی تھی، مجنو قیس بھی ادھر کا تھا. تو اس کے والدین اس کو پکڑ کے لے آئے کعبہ شریف میں. انہوں نے کہا اس کو لے جاتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، طواف بھی کرواتے ہیں، پھر اس کو ملتزم پہ لے جائیں گے، اس سے کہیں گے دعا کر اللہ تجھے اس عورت کی محبت سے جان چھڑائے، پاگل ہو گیا، گھر چھوڑ دیا ہے. وہ سب لے آئے سمجھا کے، کہتا ہے ٹھیک ہے آ گیا جا. جب ملتزم پہ کھڑا ہوا تو کہتے ہیں اللہم زدنی حب لیلا، اللہ لیلا کی محبت اور بڑھا دے. اب یہ ایک عورت کی محبت میں ہے. یا حضرت اویس کرنی نے داغ توڑ دیے، کوئی شریعت تو نہیں ہے نا، شریعت کا حکم تو نہیں ہے نا. عشق ہے، عشق ہے، محبت ہے کہ حضور کا دانت شہید ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا پھر میرا کیوں ہو، توڑو. کہنے لگا پتہ نہیں یہ دوسرا تھا، اچھا اس کو بھی توڑو. عشق کی باتیں ہیں، یہ شریعت میں حجت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء جو ہیں وہ کتاب و سنت کی بات سمجھاتے ہیں اور ایسے واقعات جو ہیں پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں کہ اگر تعویل ہو سکتی ہے تو تعویل کر کے جواب دے دیتے ہیں کہ بھی اللہ والوں کی بھی توہین نہ ہو، اور اگر تعویل نہیں ہو سکتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے. تو اس لیے ایسے مسائل کو الجھنا بھی نہیں چاہیے اور کریدنا بھی نہیں چاہیے. سرکار دو عالم کی شان بہت بڑی شان ہے. بھئی بہرحال جو بھی اللہ کے نبی کے قانون کو نہ مانے تو یہ تو قرآن ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا مدنی وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں جو تیرے قانون کو نہیں مانتے، جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے. ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے قانون کو مانے. باقی کسی کے کافر ہونے کے فتوے جو ہیں وہ آپ مفتیوں سے لیں، میں کو مفتی تو ہوں نہیں. بہرحال کوئی بھی ہے، اللہ معاف کرے، ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ تمہارے ملک کے مسائل ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ ہمیں کیا پتا اس نے کیا کہا ہے، پھر ہمیں کیا پتا اس کہنے پہ قائم رہا یا اس نے توبہ کر لی. تو ہم کیوں بلا وجہ خام خواہ اپنی عاقبت خراب کریں؟ وہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی یہ واضح بات ہے جو سرکار دو عالم کی شان میں کوتاہی کرے وہ زندیق ہے. کہتا ہے جی کہ میری بھابھی پر جادو ہوا ہے، اس کا گھر میں جی نہیں لگتا تو گھر بدل لو، کسی دوسری جگہ گھر کرایہ لے لو. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی وہ اثرات ہیں تو گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ سنا کرو. گھر میں ٹیپ میں سورۃ البقرہ لگا دو، ہر کمرے میں چلتی رہے چاہے آپ ہوں نہ ہوں. اور جس پہ اثر ہے وہ ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنے. انشاءاللہ جادو وادو شیطانی اثرات جو ہیں وہ سب اڑ جاتے ہیں. لیکن ہو بھی تو صحیح نا. 99% جو ہے نا میرا بھائی وہ نہیں ہوتی، باتیں ہوتی ہیں. آدمی خامد اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا، اب اس کو جن تو آئے گا نا، نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تو خامد پہلے اپنا علاج کرائے، اس کے جن تو بعد میں نکالو نا. اصل مشکلات یہ ہوتی ہیں میرے عزیز، دونوں پہ نظر رکھو. بھائی ہے تمہارا، اس کو الگ لے کے پوچھو کہ اللہ کے بندے تم اگر کمزور ہو علاج کراؤ اپنا. اور اگر واقعتاً جن بھوت ہیں تو سورۃ البقرہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی شیطان آ ہی نہیں سکتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.